السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سورۃ الحجرات کورس کا 8واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت نمبر 11 کے کچھ حصے کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کے اس حصے کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهن صدق الله العظيم۔ آج ہم نے آیت نمبر 11 کا کچھ حصہ پڑھا ہے، اس کے اندر کچھ اور بھی مسائل ذکر ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے اس حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو ایک ایسے کام سے منع کیا ہے جو ایمان کے منافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جچتا نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ مومن بھی ہو اور وہ کام بھی کر رہا ہو، اور وہ قوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق کہتے ہیں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کوئی بات کرنا، کوئی اشارہ کرنا، کوئی جملہ بولنا، یا کوئی اپنے ہاتھ سے اشارہ یا آنکھ سے اشارہ تک کرنا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ بھی تمسخر اور مذاق کے اندر آتا ہے، اور کل قیامت والے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی اگزامپل اور مثال یہ ہے کہ کوئی چھوٹے قد والا آدمی آتا ہے تو آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں، یعنی چھوٹے قد والا آیا ہے، اور مقصد ہے اس کو ذلیل کرنا۔ تو کل قیامت والے دن آپ نے کچھ بولا نہیں ہے، صرف آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہے۔ کل قیامت والے دن اس اشارے کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ تمسخر اور کسی کا مذاق اڑانا اتنا برا ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن کا انداز تھوڑا الگ ہے باقی جگہوں سے، جیسے قرآن روزے کا حکم دیتا ہے، نماز کا حکم دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، تو قرآن مجید مردانہ جملے بولتا ہے، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ یہ مردوں والا جملہ ہے، جو تھوڑی بہت عربی گرامر جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا۔ قرآن عورتوں کا ذکر نہیں کرتا، عورتیں اس کے اندر خود بخود شامل ہوتی ہیں۔ ویسے بھی یہی ہے، عام حالات کے اندر بھی یہی کیا جاتا ہے کہ مردوں والا جملہ بولا جاتا ہے، لیکن بعض مقام قرآن کے ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں والے جملے بول کے عورتوں کا پھر خاص طور پر ذکر کیا۔ تو انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا اور فرمایا کہ ولا نساء من نساء، کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، یہ بری چیز ہے۔ یہ کتنی بری ہے، وہ ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس چیز کو ذکر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو سخرت بالکلب خشیت ان اکون کلبا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو میں ڈر کرتا ہوں اللہ سے کہ کہیں اللہ مجھے کتا نہ بنا دے۔ یہ کتنی بری چیز ہے، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا ٹھٹھا کرنا۔ وہ کسی چیز کے بارے میں بھی ہے، کسی کے رنگ کے بارے میں ہے، کسی کے قد کے بارے میں ہے، کسی کے نام کے بارے میں ہے، کسی کے کپڑوں کے بارے میں ہے۔ اور اچھا، مفسرین کرام نے یہ بات بھی لکھی، اور اگر تو آپ یہاں سیکھنے کی نیت سے ہیں تو ضرور میری بات کا آپ برا نہیں منائیں گی، آپ میری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ ولا نساء من نساء اللہ تعالیٰ نے الگ سے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بیماری اور یہ جو گناہ ہے یہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ مرد روزگار میں لگے ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں۔ گناہ مردوں کے اندر بھی بہت ہیں، لیکن یہ والا گناہ عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے کہ وہ مذاق اڑاتی ہیں دوسری عورتوں کا، ان کے کپڑوں کا، کہ دیکھا تھا تم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یا بعض اوقات منہ پر بھی باتوں باتوں میں مذاق اڑاتی ہیں۔ تو یہ بہت بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا آپ نے قول سن لیا کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک وجہ بیان کی کہ کیوں نہیں مذاق اڑانا۔ فرمایا کہ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں مذاق اڑا سکتا ہوں؟ میرا رنگ اس سے بہتر ہے تو میں مذاق اڑا سکتا ہوں، میرے کپڑے اس سے بہتر ہیں تو میں اس کے کپڑوں کا مذاق اڑا سکتا ہوں۔ کس نے حق دیا ہے تمہیں؟ یہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ تم بہتر ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہوں، اور اسی طرح کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، شکلوں کو، کپڑوں کو، اور نین نقش کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے۔ اور ہم نے اکثر یہی دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہو، کہ مذاق اڑانے والے ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور ذلیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کے کسی بندے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو ذلیل کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ بارہا کہتا رہتا ہوں،
میں اپنے تفسیر کلاس کے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں جو ہماری ریگولر تفسیر چلتی ہے پورے قرآن مجید کی، ان کو بھی ایک بات تقریباً ہر سبق کے اندر کہتا ہوں، آخر میں ایک جملہ یہ ضرور کہتا ہوں، آپ سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بطور مخلوق اللہ کو اپنے انسان اور اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، پھر اس میں کچھ غدار ہو جاتے ہیں، کچھ نافرمان ہو جاتے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ بطور مخلوق اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں۔ جس دن آپ کا اللہ کے بندوں سے سلوک بگڑا، سمجھو کہ تم اللہ کے ناپسندیدہ ہو گئے ہو، سمجھو کہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب آیا ہی آیا۔ تو جب تم اللہ کے بندے کا مذاق اڑانے لگو گے، پھر آپ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ تو کسی بھی اللہ کے بندے کا زندگی میں کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا، کسی کو کسی وجہ سے برا نہیں سمجھنا، اور یہ ہمارے قوم کے اندر عام ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جہاں جہاں انگریز گیا ہے اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا ہے کہ اس نے قوموں کو تقسیم کیا۔ کسی کو کہا کہ یہ کمی ہے، کمی کا مطلب کیا ہے؟ کام والے، جو خود اپنا کام کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، بزنس کرتے تھے، کچھ بناتے تھے، وہ کمی ہو گئے۔ آپ جو کسی کو موچی کہتے ہو اور کسی کو کچھ کہتے ہو، یہ بیچارے کام کرتے تھے، وہ جوتیاں بناتا تھا، ٹھیک ہے، کسی کو جلاحہ کہتے ہو تو وہ کپڑے بنا کے کپڑے رنگتا تھا۔ تو اس طرح جو کام والے لوگ تھے ان کو کمی بنایا گیا، یعنی ان کو ذلیل شمار کیا گیا، اور جو انگریز کے ساتھ مل گئے ان کو کہا گیا کہ یہ تو بڑی شان والے ہیں۔ تو آپ نے اس طرف نہیں جانا، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں حوا ہے، اسی کے بطن سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ اس صورت کے اندر یہ بحث دوبارہ سے پھر سے بطور خاص آئے گی، وہاں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس چیز۔ تو کسی کا کوئی مذاق نہیں اڑانا، آپ نے مزاح کر سکتے ہیں، وہ مزاح جس کے اندر آپ کی نیت کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے، ذلیل نہ کریں آپ۔ جیسے دوستوں میں مزاح ہوتا ہے، کسی کا مقصد کسی دوسرے کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، لوگوں کی نظروں میں یا اپنی نظروں میں گرانا نہیں ہوتا، وہ خوشی اور ہنسی مذاق کے لیے ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے اور جائز ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کو کہتے تھے ذوالأذنین، دو کانوں والے۔ اب سب کے دو کان ہوتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت انس کے تھوڑے سے کان بڑے ہوں، لیکن نبی علیہ السلام کا مقصد اس کو ذلیل کرنا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام اس سے ان کو عزت دیتے تھے، ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بڑے خاص غلام تھے۔ اسی طرح وہ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس، مجھے نا جہاد کے لیے آپ ایک سواری دیجئے، میں سوار ہو کے جاؤں، جہاد کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اونٹنی کے بچے کو میں نے اٹھانا ہے کہ اونٹنی کے بچے نے مجھے اٹھانا ہے؟ یعنی وہ تو چھوٹا سا ہے، اس نے میرے کیا کام آنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندے، کتنا بھی بڑا اونٹ تمہیں دے دوں، وہ آخر کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہے۔ تو ہنسنے لگے۔ تو یہ مزاح ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا۔ وہ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ ساتھ میں بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے، عرب کی بڑی سوغات تھی۔ تو حضرت علی کھجور کھا کے اس کی گٹلی اپنے سامنے رکھ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی کھجوریں کھا کھا کے اپنی گٹلیاں بھی حضرت علی کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اب وہ کھجوریں کھا لیں، تو کھجوریں جب ختم ہو گئیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اتنی کھجوریں کھا گئے ہو، ساری کھا گئے ہو، یعنی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کھا تو آپ بھی رہے تھے، مجھے لگتا ہے آپ گھٹنوں سمیت کھا گئے۔ اس میں مزاح تھا، یعنی کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں تھا۔ تو ایسا مزاح کیا جا سکتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مسلمانوں کا اتحاد اللہ کو بڑا پسند ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ تفرقہ بازی نہ کرو، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ بڑا ناپسند ہے اللہ کو مسلمانوں کا تفرقہ، مسلمانوں کا جدا ہونا، ایک دوسرے کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا۔ جیسے پیچھے بھی فرمایا نا انما المؤمنون اخوہ، کہ تم کس غلط فہمی کا شکار ہو، مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اور بھائیوں میں چھوٹے موٹے اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کو بڑا ناپسند ہے کہ مومن آپس میں اختلاف کریں، مومن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کینہ و بغض رکھیں، اور وہ کینہ و بغض یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، کسی کو اپنے سے کم تر سمجھیں، کسی کو ذلیل سمجھیں، تو وہ آپ سے نفرت دل میں آٹومیٹک پالنے لگے گا۔ تو آپ اس کا مذاق اڑائیں گے تو شیطان ادھر سے اس کے دل میں کام نہیں کرے گا، اس کے دل میں آپ کی نفرت پیدا کرے گا۔ تو یہ ایک اصول بنا لیں کہ کوئی کیسا بھی بندہ ہے، اس کے اندر کتنے ہی عیب کیوں نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خوبیاں رکھی ہوں گی۔ مذاق نہیں اڑانا، اور ہو سکتا ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم اس کے سامنے کل قیامت والے دن جہنم میں چلے جاؤ، اور وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے جنت میں چلا جائے، تو پھر کیا فیصلہ کرو گے کہ کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا؟ تو کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عورتوں کو بطور خاص کہا ہے، تو میں بھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بطور خاص کہوں گا کہ یہ کام نہیں کرنا، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، سب کو خاص سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے جو بندے ہیں، تم کسی سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ یہ میری ماں کی بہن ہے،
کسی سے تم اس لیے محبت کرتے ہو کہ یہ میری ماں کا بیٹا ہے، یعنی بھائی ہے، یہ میری ماں کی بیٹی ہے، بہن ہے، یہ میری بہن کا بچہ ہے، یہ ساری محبتیں تم پالتے ہو، کیا کسی سے اس لیے محبت نہیں کر سکتے ہو کہ یہ میرے اللہ کو ماننے والا، ایمان والا اور مومن ہے، یہ اسی خدا کو مانتا ہے جس کو میں مانتا ہوں، یہ اسی اللہ کو تسلیم کرتا ہے جس کو میں تسلیم کرتا ہوں، میرا اور اس کا ایمان ایک جیسا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات، یہ اسی محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے جس پر میں رکھتا ہوں۔ اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تم اس لیے کسی سے محبت نہیں کر سکتے ہو؟ تو اپنی محبتوں کے محور کو ایمان کا حصہ بناؤ کہ ایمان کی وجہ سے محبتیں ہونی چاہیے، تو جس دن یہ آ گئی تو کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی یہ مذاق اڑانا ایمان کے منافی کام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ایمان والا بھی ہے اور دوسرے ایمان والے کا مذاق اڑاتا ہے۔ بھائی کتنا بھی کالا ہو، کتنا بھی بدصورت ہو، کتنا بھی چھوٹا ہو، بہن نے کتنے بھی گندے کپڑے پہنے ہوں، کتنا ہی اس کا رنگ اڑا ہوا ہو، ہم کبھی مذاق نہیں اڑاتے اس کا، ہم اس سے پھر بھی محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے بندے کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا تم ان باتوں پر کیسے مذاق اڑا سکتے ہو؟ اور پھر رہی بات قوموں کی، اور وہ پھر انشاءاللہ اسی صورت کے اندر اسپیشل آیت آئے گی، وہ اس پر بحث کریں گے کہ اس کے بارے میں ہم نے کیا کر رکھا ہے۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ اس آیت پر عمل کریں گے اور اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو پاک کریں گے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، یہ چیزیں ہمارے دلوں پر داغ چھوڑ رہی ہوتی ہیں، ہمارے دلوں پر کالے سیاہ نقطے لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ جیسے ہی ان چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے، آپ کا دل خوبصورت ہوتا جائے گا، آپ کا دل دھلتا جائے گا، شیشے کی طرح صاف ہوتا جائے گا، آپ کے دل پر اللہ کا نور پڑنے لگے گا، ایمان کا نور ظاہر ہونے لگے گا۔ تو یہ برائیاں آہستہ آہستہ چھوڑنی ہیں۔ جیسے یہ برائیاں ایک دن کے اندر آئی نہیں ہیں، اسی طرح ایک دن کے اندر چھوٹیں گی بھی نہیں، لیکن کوشش آج سے کرنی ہے۔ جیسے ہی غلط ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے جب انسان کی عادت ہو، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں اتنے مضبوط اعصاب والے کہ پہلے دن فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں کرنا اور پھر کبھی نہیں کرتے، بہت کم ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے جیسے تو کمزور لوگ ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہو جائے خود کو سزا دیں، خود کو بٹھا کے سمجھائیں، رات کو اپنا مراقبہ کریں کہ جو ہم نے پڑھا کہ کیا ان گناہوں میں سے کسی گناہوں کو میں چھوڑ بھی رہا ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں سن تو رہا ہوں سورۃ الحجرات لیکن میرے اندر نہیں آ رہی، لیکن میں اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہو تو بار بار دل کو سمجھائیں، نفس کو سزا دیں۔ یعنی تم نے کسی کا مذاق اڑایا تو تمہیں 4 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، تم نے مذاق اڑایا تو تمہیں 1 روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو خود کو سمجھاؤ اور خود کو جو ہے دین کی طرف زبردستی لے آؤ۔ یہ نفس وحشی گھوڑے کی طرح ہے، یہ دور بھاگتا ہے جنگلی گھوڑے کی طرح، تم نے اس کو لگام ڈالنی ہے اور اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھنا ہے اور کنٹرول میں رکھنا ہے۔ میں امید کروں گا کہ یہ آیت آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کریں، آپ کے دلوں میں اللہ کی مخلوق کی محبت پیدا ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔